ایک زمانہ تھا جب لوگ باتوں باتوں میں حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، اور آج کل لوگ باتوں باتوں میں بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے، اور جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ تنقید کے لیے دو چٹان کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کوئی ہنر، کوئی راز، کوئی روش، کوئی تو طریقہ بتاؤ کہ دل ٹوٹے بھی نہ، ساتھ چوٹے بھی نہ، کوئی روٹے بھی نہ اور زندگی گزر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کوتے کا پتہ چلتا ہے تب تک وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد میں بہت ماہر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا لباس آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا سکتا ہے تو آپ صراط مستقیم پر تھے ہی نہیں۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ اگر تم کسی سے مسلسل اس کا وقت مانگ رہے ہو تو مت مانگو، کیونکہ محبت بھیک نہیں ہوتی، اور مانگی ہوئی محبت کا مزہ بھی بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہے۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ دیر لگیں گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ اس چیز کا غم نہ کرے کہ آپ نے غلط انسان پر اپنا محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے اپنے لفظوں کے۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ اور محبت نہ دی جائے تو مرجھا جاتی ہے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کو ظاہر کرتی ہے۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ تین آدمی جنہیں اللہ پاک بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا اور احسان جتلانے والا۔ ماں کی محبت اور باپ کی ڈانٹ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھے: اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔
دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب، نہ دبدبا، اور نہ ہی شان و شوکت۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشان سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا کول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے اتنا خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو خوبصورت چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہو، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا ہو اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ مذاق نہیں، طنز ہوتا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹکرا دیا جائے۔ مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ جو اسے دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو یا محبت، اور یا پھر دھوکہ ہو۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح کرنے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے۔ مرد کا پیار اگر جھوٹا ہے تو وہ یہ دو حرکتیں بار بار کرے گا، مجبوریوں کے بہانے بنائے گا، بار بار ناراض ہو کر غائب ہو جائے گا۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ کچھ لوگ اپنے مفادات میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کے نقصان کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے، بس ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہونا چاہیے، اگلے کا چائے کک نہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نیت سے شیئر کریں کہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ شکریہ۔